پچھلی محفل کب ہوئی تھی؟ رمضان میں نا، عید سے پہلے پچھلی جمعرات کو عید تھی، اس سے پچھلی جو ہے جمعرات کو عید تھی. تو اس محفل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کون بتائے گا؟ عبداللہ بتائیں. یاد نہیں نا کیا تو پھر جب ہم کوئز کریں گے تو پھر کیسے آپ لوگ اس میں کویشچن کے آنسر دیں گے؟ ساری کائنات وہ کس نے بنائی؟ اللہ. جو دنیا کے اندر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زمین ہے، وہ سارا کس نے بنایا؟ اللہ. تو جو کسی چیز کو بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ. تو انسان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اچھا، تو پھر ہم نے پچھلی محفل میں یہ بھی سیکھا تھا نا کہ اگر ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر مالک نے کام بھی تو کرنا ہوتا ہے. اور وہ کام کیا ہے کہ جو مالک اپنی جو مخلوق ہے اس کو جو چیزیں دیتا ہے، ساری جو نعمتیں دیتا ہے، پھر جب اس کا دل کرتا ہے، باتیں نہیں کریں، پھر جب اس کا دل کرتا ہے مالک کا تو وہ اپنی مخلوق سے ان چیزوں کا حساب بھی لیتا ہے. یاد ہے ہم نے پڑھا تھا نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی، ہم انسان ہیں نا، ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے. ساری کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے. اب جو درخت ہیں، پودے ہیں، درخت اور پودے ہم استعمال کرتے ہیں نا، کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ بتاؤ، ہم درختوں کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ پھل توڑ سکتے ہیں، سبزیاں اور لکڑیاں، پھول، شاباش. اور وہ دوائیاں بنا سکتے ہیں کسی کی. شاباش. اور سوچیں، آپ دونوں سوچیں، درخت ہمیں اور کیا دیتے ہیں؟ پھل، سبزیاں، دوائیوں کے لیے دوائیاں دیتے ہیں. ہوا دیتے ہیں. شاباش. آکسیجن دیتے ہیں. اور ایک چیز اور ہے، جب گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے ہر طرف، تو جہاں درخت ہوتا ہے وہاں پہ چھاؤں دیتے ہیں. اگر درخت نہ ہو تو چھاؤں نہیں ہو گیا. اور درخت کی وجہ سے جو ہے نا وہ موسم اچھا ہوتا ہے. اگر درخت نہ ہو تو پھر موسم سارا گرم ہی گرم رہے اور طوفان ہی آتے. تو دنیا کا اگر موسم جو اچھا ہوتا ہے نا وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ درختوں کی وجہ سے. تو درخت لگانے چاہیے کہ نہیں؟ پودے لگانے چاہیے کہ نہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کی ہوا بھی صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے نا گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ درخت اپنے اندر لے جاتا ہے. اور پھر جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کون سی گیس؟ آکسیجن، وہ باہر نکالتا ہے ہم تاکہ ہم سانس لے سکیں. تو درخت ہمارے لیے نعمت ہو گیا نا. اسی طرح سے جانور ہیں، کچھ پرندے ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کوئی انڈے دیتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں، کوئی دودھ دیتا ہے ہم وہ پیتے ہیں، دودھ سے دہی بناتے ہیں، پھر ان کی ڈشز بناتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہیں ان سے. پھر اس کی جو اسکن ہوتی ہے، جانوروں کی اسکن سے ہم لیدر یعنی چمڑا بناتے ہیں، اون بناتے ہیں، اس سے ہم کپڑے بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، جو ہمارے ہینڈ بیگ ہوتے ہیں وہ بھی بنتے ہیں. تو جانوروں سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں نا. تو کس کے استعمال کے لیے بنائیں؟ ہاں، انسانوں کے استعمال کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو پھر وہ ہمارا مالک ہے نا. تو پھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا، اس میں کیا آتا ہے؟ مالک یوم الدین آتا نا، مالک یوم الدین آتا نا، تو آخرت کے دن کا مالک. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ایک دن مخصوص کیا ہوا ہے، اس دن کا نام کیا ہے؟ آخرت کا دن. اور اس دن وہ کیا کرے گا؟ سب چیزوں کا حساب لے گا. جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ان کا حساب کتاب لے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کیا سوچ کے کرنا ہے؟ اس کا حساب بھی ہوئے گا. اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب بھی دینا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب بھی دینا ہے. اور جو اپنے حساب کتاب میں ہو گیا فیل ہو گیا، جیسے ہم پیپر دیتے ہیں نا تو فیل ہو جاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو ہم اس حساب کتاب میں فیل ہو جائیں گے
جو فیل ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو کیا ہاں جی، تو پھر ہم نے ایسے کام نہیں کرنے نا کہ جو ہم آخرت کے حساب کتاب میں فیل ہو جائیں. تو فیل ہوں گے تو پھر تو سزا ملے گی، اور وہ پھر جو سزا ہوگی وہ تو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پھر جس کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے وہ وہیں رہے گا، اور جو پاس ہو جائے گا امتحان میں وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ وہیں رہے گا. تو وہ پھر ہمیشہ رہنے والی جگہ نا. دنیا میں تو ہم آتے ہیں نا، انسان پیدا ہوتا ہے پھر فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ قبر میں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں. پھر جب قیامت ہوگی تو قبر میں سے سب کو زندہ کر کے اللہ پاک نکالیں گے. پھر یوم آخرت ہوگا، پھر سب کا حساب کتاب ہوگا. پھر جو فیل ہوگا وہ جہنم میں، جو پاس ہوگا وہ جنت. تو پھر جو جہاں چلے جائے گا وہ وہیں پہ ہمیشہ وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو وہ زندگی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے، ہم نے اس کے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے نا، تاکہ ہم جنت میں ہی رہیں، ہم دوزخ میں نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو اس محفل میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اچھی باتیں، اچھی اور پیاری اور دین کی باتیں. ہاں جی، کون سی؟ تاکہ ان سے کیا ہو؟ علم حاصل کر سکیں. تاکہ ہم وہ کام سیکھ سکیں جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں جنت کے گفٹس ملیں گے. اور جب جنت کے گفٹس ہمارے بہت سارے ہو جائیں گے تو جب ہمارا یوم آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو جو ہمارے جنت والے گفٹس ہوں گے وہ ہمارے جو حساب کتاب کا ہوگا نا، اس میں جب ہمارے جنت والے گفٹس بہت سارے ہوں گے اور جو ہمارے غلط کام ہوں گے جو لیفٹ اینجل نے لکھے ہوں گے وہ تھوڑے سے ہوں گے تو پھر ہم پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا کہ ہمارے لیفٹ اینجل والے کام بہت سارے ہوں اور جنت کے گفٹس ہمارے پاس اتنے سے ہوں تو کیا ہوگا؟ پھر ہم فیل ہو جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جنت کے گفٹس زیادہ سے زیادہ بڑھانے. تو ہم یہاں اس محفل میں کیا سیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہم کریں جس سے ہمیں جنت کے گفٹس مل سکیں. تو آج ہم پچھلی محفل میں ہم نے کیا سیکھا تھا، لکھا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کی دو نام، اسماء الحسنہ سے 2 نام اور اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں. تو آج ہم ایک اور نئی بات سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو قرآن پاک بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں سکھائیں وہ کیسے آئیں؟ پتہ کسی کو؟ پتہ آپ کو؟ آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 7. آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم تک کیسے سارا کچھ پہنچایا؟ پیغمبروں. لیکن پیغمبروں تک کیسے پہنچایا؟ حضور پاک بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہے نا اللہ پاک کے، تو ان تک کیسے پہنچایا؟ اللہ پاک کسی سے میٹنگ تو نہیں نہ کرتے جیسے ہمیں فرشتوں کے ذریعے. شاباش. اللہ پاک جب انسانوں کے پاس کچھ بھیجنا ہوتا ہے نا تو وہ وہی بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا بھیجتے ہیں؟ وہی. اور وہی جو ہے کبھی فرشتے کے ذریعے بھیجتے ہیں اور وہی کبھی بغیر فرشتے کی ڈائریکٹ بھی بھیج دیتے ہیں. تو فرشتے کے ذریعے جب ہم مسلمان ہیں نا تو ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ اور ہمارے نبی کون سے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پاس جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک نے وہی بھیجی وہ کیا تھا؟ قرآن پاک. ٹھیک ہو گیا، فرشتے کو اللہ پاک نے قرآن پاک دیا اور پھر کس کے پاس بھیجا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے، پھر بغیر اللہ پاک نے کچھ وہی جو ہے نا وہ فرشتہ بھیجے بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی. ٹھیک ہے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے نا تو وہ اللہ پاک نے بھیجی ہوتی تھی، تو پھر آپ اسی طرح سے گفتگو فرماتے تھے. جو کام آپ کرتے تھے نا تو جو اللہ پاک نے آپ کے دل میں وہی ڈالی ہوتی تھی نا اس کے مطابق کام کرتے تھے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود بتایا کہ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جو اللہ پاک کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو اللہ پاک بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال کر وہ اسی طرح سے پھر بولتے بھی تھے اور اسی طرح سے کام بھی کرتے تھے. تو اللہ پاک نے بغیر فرشتے کے جو وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی وہ ساری کیا بن گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور سنت پاک.
حدیث مطلب منہ سے جو آپ نے فرمایا تھا، زبان پاک سے جو ارشاد فرمایا تھا وہ حدیث پاک ہے، اور جو سارے کام کر کے دکھائے تھے وہ کون سی تھی؟ سنت پاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتے کے وہی بھیج کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بھیجا تھا؟ حدیث پاک اور سنت پاک، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور فرشتے کے ذریعے بھیجا وہ کیا تھا؟ قرآن پاک۔ ٹھیک، اب ہمارا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ تو اسلام جو ہے قرآن پاک مل کے اور حدیث پاک اور سنت پاک مل کے پھر دین اسلام بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یہ کہنا میں نے تو صرف قرآن پاک پڑھنا ہے تو وہ دین اسلام پورا نہیں ہوگا اس کے پاس۔ اور اگر کوئی یہ کہ میں نے تو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں، میں نے صرف حدیث پاک پڑھنی ہے یا میں نے صرف سنت پاک پڑھنی ہے، تو اس کے پاس بھی پورا دین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پورا دین اسلام کیا ہے؟ قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک اور سنت پاک، سمجھ آ گئی سب کو؟ تو اب جیسے ہم مثال سے سمجھتے ہیں، قرآن پاک میں نا اللہ پاک نے فرمایا روزے رکھو، اگر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ کے نہ طریقہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا روزے رکھنا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کے سکھایا وہ کیا تھا؟ سنت پاک۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے کا طریقہ تو نہیں نا سکھایا قرآن پاک میں، تو نماز پڑھنے کا طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہاں جی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھو، تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو نا ویسے ہی پڑھو۔ تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی صحابہ کرام نے ویسے ہی سیکھی، اور ہم نے انہوں نے ان کے جو بچے ہوئے ان کو سکھایا، ان سے آگے پھر اسی طرح ہمارے بڑوں سے سیکھتے پھر ہم تک آ گئے۔ تو اگر ہم نے دین اسلام پر پورا عمل کرنا ہے تو ہمیں کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور سنت پاک۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی نا؟ اب اگر آپ نے صرف یہ بنائی ہو، اپنی کاپی میں بنائی ہو، تو جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، آپ لوگ اگر کوئی پوچھے تو آپ سمجھا دو گے؟ چلیں پھر بنا لیں۔